ناظرین، ابھی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ ٹاپک پتہ کیا ہے؟ شوہر۔ ناظرین، شوہر بیچارہ فیملی کے جو اخراجات ہیں نا، ان کی اور گھر والوں کی سب کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے کولو کے بیل کی طرح دن رات کام کرتا ہے۔ اسے بیوی کے ناز اور نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس اور دیگر اخراجات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اسے رشتہ داریاں بھی نبھانی ہے، ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ اپنا آرام اور سکون سب پر اپنے گھر والوں پہ قربان کر دیتا ہے۔ دو نوکریاں کر رہا ہوتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، جن کے لیے وہ یہ تکلیفیں سہ رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ بعد میں وہی گھر والے اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، اور جاؤ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ تمام زندگی کی محنت کا جو صلہ ہے نا، وہ ان تانوں میں ملتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ پھر اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ایک ایمبولنس کا سارن بجتا ہے، اور وہ سب کی زندگی بنانے والے کی زندگی کی جو ڈور ہے نا، وہ کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں کٹ جاتی ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کے بعد دونوں پر کچھ ایسے حقوق اور ایسی ذمہ داریاں ہیں، جیسے کہ اگر شوہر اور اگر بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں گے تو پھر جو گھر ہے اس میں محبت، برکت اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناظرین کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ گھر کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور جو بیوی ہے نا وہ اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور جائز باتوں میں اس کی اطاعت بھی کرے۔ شوہر کی اطاعت کرنے سے ایکچولی جو گھر کا آپ کا ایٹماسفیئر ہے نا وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان محبت بھی بہت زیادہ اچھی بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو پھر میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیوی ہے نا اس پر شوہر کا بہت زیادہ حق رکھا ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ بتانا ہے کہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے، اور بیوی کو اس کی عزت اور احترام کرنا لازم ہے۔ ایک اور حق ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر بیوی ہے نا، اس کو یہ ضروری دیکھنا ہے کہ میرا جو شوہر ہے نا اس کی عزت میں نے معاشرے میں رکھنی ہے، اپنے گھر والوں میں، لوگوں میں، اپنے گھر والوں میں، غیروں میں، ہر جگہ۔ اور اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے نا کوئی بھی بات نہ کرے، اپنے میاں کا وقار رکھے، اس کی بےزتی نہ کرے، دوستوں میں، سہیلیوں میں جا کے، بچوں میں سب سے زیادہ بیٹھ کے کر رہی ہوتی ہیں عورتیں۔ باپ چلا گیا کام پہ تو فوراً بیٹھ کے نا سب سے پہلے تمہارا باپ تو ایسے ہی ہے، میری تو اس سے شادی ہو رہی تھی، میں نے تمہارے باپ سے شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ ہر وقت سہیلیوں میں بھی مجھے ایسے ایسے رشتے آ رہے تھے، پتہ نہیں مجھے یہ میں کہاں۔ تو میری بات سنیں، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہیاں ہیں آپ کے شوہر میں تو پلیز لوگوں کو مت بتائیے، کیونکہ قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ لباس انسان کی عزت کو چھپاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں، یہ تو اسلام کہتا ہے۔ شوہر کا تو یہ حق بھی ہے ناظرین کہ بیوی اس کے گھر، پورے اس کے گھر کی اور اس کے مال کی حفاظت بھی کرے، کہ اگر شوہر گھر سے باہر ہے نا تو گھر کے سارے معاملات کو بھی وہ سنبھالے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیسوں کو بھی سنبھالے، کیونکہ جب شوہر گھر سے باہر ہوگا تو اس کا گھر، اس کا مال، اس کی پوری فیملی، اس کا سب کچھ، اس کا ساز و سامان، سب کچھ، اس کے بچے سمیت تو اس کی بیوی کے ہاتھ ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ پھر بیوی کے ہاتھ میں جو ڈور ہے نا، اس نے اس چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، میاں کی ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے سنبھال کے رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک عورت وہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اس کی عزت کی، دونوں چیزوں کی حفاظت کرے۔ اب ایسی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناظرین بہت پسندیدہ ہوتی ہیں۔ میں آپ کو موجودہ دور کی ایک بات بتاتی کہ جیسے جو شوہر اور بیوی کے تعلقات ہیں، آپ دیکھ رہے سوشل میڈیا پہ بھی، ان میں آپس میں صبر کوئی نہیں رہا، برداشت، احترام کچھ بھی نہیں ہے، بہت نہ ہونے والا ہو گیا۔ اب سوشل میڈیا میں عورتیں بڑی مصروف ہیں، کچھ کام میں یا سوشل لائف میں بہت ایکٹیو ہیں۔ یہ جدید سوچ کی وجہ سے آپ لے لیں کہ بھائی وہ کبھی کبھی شوہر کے حقوق کو نظر انداز کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے لے کے بیٹھ جانا، ان ساری چیزوں کو آج ڈسکس کریں گے۔ اور جن میں نے مہمان کو بلایا، میں یہ بھی بتا دوں کہ خود ماشاءاللہ ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں،
اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اپنی فیملی اپنے رشتوں کو لے کے چلی ہیں, بہت پیارے طریقے سے اپنے کام بھی کر رہی ہیں, اور ڈاکٹر بھی ہیں آپ کو پتہ ہے, اور ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں اپنا نام بھی کما رہی ہے اور رشتہ بھی چلا رہی ہے. جی آپ کیا کہیں گے اس رشتے کے بارے میں؟ شوہر, مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے. رضا دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات میں رشتے بنائے نا, تو سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا وہ میاں اور بیوی کا تھا. واہ, نہ ماں باپ کا ہے, نہ بہن بھائیوں کا ہے, سب سے پہلے میاں بیوی کا. اور بابا آدم کی پسلی سے اماں ہوا کو بنایا گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے آپ جتنا خوبصورتی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا, آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور میری ہمیشہ نانی یہ کہتی ہوتی تھی کہ مرد کی نا باہر پڑی جوتی ماننی ہوتی. کیا باہر مرد کی دروازے کے گھر کے باہر مرد کی جوتی پڑی ماننی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو یہ پتا ہو نا کہ اس گھر کا جو مرد ہے وہ گھر آ چکا ہے, تو کوئی بھی باہر کا انسان اس گھر کی طرف نظر نہیں کرتا. لیکن اگر کسی کو پتا ہو نا کہ ہاں یہاں اس گھر کے اندر مرد نہیں ہے, تو لوگ بھی 10,000 باتیں کرتے ہیں. اچھا, جیسے میرے تو ابو نہیں تھے نا, تو ہمارے گھر میں ہم لوگ 5 بہنیں 3 بھائی. تو بھائی اس ٹائم پہ چھوٹے تھے جب امی تو بچوں کو سنبھال رہی تھی, بچوں کو دیکھ رہی تھی. تو امی جو چھوٹے بھائی کی چپلیں ہوتی تھی نا, یہ بات میں نے کئی بار بولی ہے, تو ان کی بھی چپلیں باہر نہ چھوڑ دیتی ہوتی تھی. تو ہم کہتے تھے امی ان کی چپلوں کا کیا کرنا. امی کہتی تھی ان لوگوں کو پتہ ہے باہر گزرنے والوں کو کہ یہ بچہ جو کل کو بڑا ہوگا, تو مرد کی چپل, بچہ بھی جو ہے نا وہ کافی ہوتا ہے, بچے کی چپل بھی. بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو بچہ ہو کے بڑا جب ہوگا تو بدلہ تو لے گا, اگر کوئی اس کی بہن پہ ایسی نظر رکھے گا یا گھر کے اوپر گندی نظر رکھے گا یا کچھ بھی. مرد کسی بھی آپ کے کسی بھی رشتے میں, چاہے وہ باپ کے رشتے میں ہے, چاہے وہ شوہر کے رشتے میں ہے, چاہے بیٹے کے رشتے میں ہے, لیکن ایک مرد کی جو فگر ہوتی ہے نا وہ عورت کو تحفظ دینے کے لیے بہت کافی ہوتی ہے. اور میں نے خیر یہ بہت زیادہ پرسنل اپنی لائف کے اندر آبزرو بھی کیا. میں ڈفرینٹ چینلز پہ بھی جا رہی ہوتی ہوں اور میں بہت لیٹ نائٹ کام بھی کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ جس وقت ہم لائپوسیکشن وغیرہ کرتے ہیں تو اکثر بعض وقت ہوتے ہیں کہ صبح کے 4 یا 5 بج جاتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جب اپنے کام سے وہ فری ہوتے ہیں تو وہ کلینک آ کے آرام سے سائٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. سب ارد گرد کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہسبینڈ آ جاتے ہیں. مجھے کام کرتے ہوئے کبھی بھی اس چیز کا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کیا کہے گا کہ جی اتنی رات کو کہاں جا رہی ہے یا اتنی لیٹ آئی ہے. ایون ہر ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے, میں چاہے باہر نکلوں اور جتنے بھی آپ کے ریسٹورنٹس ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے ایون سیکورٹی گارڈز ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہسبینڈ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عورت بہت زیادہ پروٹیکشن میں آ جاتی ہے جب خاص طور پہ یہ ایک رشتہ آپ کو حفاظت دینے والا ہو. اور مجھے فضا بہت زیادہ یہ لگتا ہے کہ ہم اس چیز پہ بہت ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں, لیکن ہم یہ نہیں نظر رکھتے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں. جہاں ہم اپنے اپنے فرض دیکھنا شروع کر دیں گے نا, ہمیں حقوق کی پریشانی ہوگی نہیں. ہم عام طور پہ ہم نے ہر رشتے کو تلوار کے نیچے رکھا ہوتا ہے, اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا, اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا, اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا. لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, کیا میں نے وہ کیا ہے. ہم نے اکثر وہ بھی نہیں کیا ہوتا. مرد کو جو رشتے پیارے ہوتے ہیں, جو خوبصورت اس کو لگ رہے ہوتے ہیں, عورت سب سے پہلے آتے ہی ان رشتوں سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. مجھے تو یہ محبت سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس انسان کو سکون اس کی ماں کے ساتھ ہے, وہ کتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے علیحدہ. آپ کو اپنے بچے اپنے ساتھ چاہیے, لیکن شوہر اپنی ماں سے نہ ملے, اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملے. آپ کیوں نہیں محبت ڈال سکتی؟ میری ساس نے مجھے حد سے زیادہ پیار دیا ہے, حد سے زیادہ. میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ میرے اوپر اس محبت کا بہت قرض ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ میرے سارے خاندان نے مجھے بہت عزت دی. میں نے اپنے ہسبینڈ کے جتنے رشتے ہیں ان سب کو, وہ مجھے لگتا بھی نہیں, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے میرے منہ سے یہ نکلے کہ میری نند ہے یا دیور ہے. آپ میرے گھر آئیں, وہ مجھے باجی ہی کہہ رہے تھے تو وہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں ہماری عریش باجی کو سب بھابھی کہہ رہے تھے سوائے ہمارے. کیا بات ہے. تو وہ اب تو میرے ہسبینڈ بھی یہی کہتے ہیں یہ تمہارے ہی ہیں, میرے نہیں ہیں. میں ہمیشہ یہ ان سے سنتی بھی ہوں کہ یہ کہتی ہے کہ جوائنٹ فیملی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. بہت. جو آپ کے گھر کے بزرگ ہوتے ہیں, آپ کے چوکیدار ہوتے ہیں, آپ کے بچے بھی سنبھال لیتے ہیں, آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں, 10 بھاگ دوڑ ٹھیک ہو جاتی ہے. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اچھا, آج کے معاشرے کا جو شوہر ہے وہ بیچارہ کیوں ہے؟ میرے خیال میں بیچارے کی عزت ہی محفوظ نہیں. سیریسلی اس بیچارے کو یہی ڈر لگا رہتا ہے یار اب میری بیوی کدھر میری بات کر دے گی, اور کچھ نہیں تو سوشل میڈیا پہ آ کے کر دے گی. آپ یہ دیکھیں ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے شوہر نے جی اپنی ماں سے بات کر لی, اور ہم خود خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں, اپنی امی سے بھی بات کر رہی ہیں. میری اسی طرح ایک دوست تھی, اب مجھے اس کی خیر لڑائی ہوئی اور وہ سارا اپنی شوہر کی باتیں میرے ساتھ کرتی, کہتی ہے وہ اپنی ماں کو ہر بات بتاتا ہے.
میں نے کہا یار میں کب سے سن رہی ہوں کہ وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس دوسرا بندہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے کسی دوست کو نہیں بتا رہا، کسی اور کو نہیں بتا رہا، تم مجھے بھی بتا رہی ہو، تم نے اپنی امی کو بھی بتایا، اپنی بہن کو بھی بتایا، بھابھی کو بھی بتایا، کام والی کو بھی بتایا، اور تمہارا بس چلے تو مطلب واقعی تم سوشل میڈیا پہ ڈال دو، نیٹ پہ ڈال دو کہ اس غریب نے کیا کیا ہے. مطلب آپ کو ایک یہ شکایت ہے کہ وہ ایک اپنی ماں سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پرسنل باتیں نہیں آپ کو شیئر کرنی چاہیے، لیکن خواتین کیا کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت آپ دیکھ لیں کتنے مرد ہیں جو اپنی بیوی کے خلاف آپ کو بولتے نظر آئیں گے، زیادہ تر عورتیں ہیں جو بیچارے کے بخیوں دے رہی ہیں. یہی ہو رہا ہے نا اس وقت. میجورٹی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے عورتیں سٹارٹ کر رہی ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو آپ کے سوشل میڈیا پہ لے کر آ جائیں گی، ٹھیک ہے، یا اپنے رشتوں میں نیلام کرنا شروع کر دیں گی. کتنے مرد ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بیوی کو ڈسکس کرتے ہیں؟ آپ کو ہارڈلی کوئی ملے گا. صحیح کہہ رہی ہیں، عورتیں ضرور کرتی ہیں. اچھا عورتیں اگر دوستوں سے نہیں بھی کریں نا، جن سے کرتی ہوتی ہیں وہ بریک کے بعد بتاتی ہوں، سب سے زیادہ عورتیں جو ہیں اپنے میاں کی برائی پتہ ہے کس سے کرتی ہیں؟